بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم دوستو، آگے بڑھنے سے پہلے اگر ہو سکے تو لائک اور سبسکرائب کا بٹن ضرور دبا لیں، شکریہ۔ چونکہ دنیائے عرب میں بنو عباس اور بنو امیہ دو ایسے معروف خاندان ہیں جن کے بچوں، جوانوں اور سن رسیدہ ہستیوں نے دنیائے اسلام اور اسلامی تاریخ میں ایسے ایسے کارنامے انجام دیے ہیں جن کے ذکر سے اسلامی تاریخ کے صفحات بھرے ہوئے ہیں۔ ان مشاہیر نے نیکی اور بدی دونوں میدانوں میں اتنے عظیم نام اور کارہائے نمایاں انجام دیے ہیں جنہیں اسلامی اور غیر اسلامی تاریخ کبھی فراموش نہیں کر سکتی۔ خلیفہ عبد المالک کی کامیابی زیادہ تر حجاج بن یوسف ہی کی مرہون منت ہے، چنانچہ مرتے وقت اپنے بیٹے ولید کو اس نے وصیت کی تھی کہ حجاج بن یوسف کی عزت اور احترام کا خاص خیال رکھے۔ عبد المالک بن مروان نے شام کے سرداروں کو مکہ معظمہ پر حملہ کرنے کے لیے آمادہ کرنا چاہا تو حجاج بن یوسف نے ان کے اس غلط فعل میں شامل ہونے سے صاف انکار کر دیا، مگر عبد المالک کے پرزور اسرار اور خواہش کے آگے حجاج بن یوسف نے ہتھیار ڈال دیے اور مکہ معظمہ پر حملہ کرنے کے لیے حامی بھر لی تاکہ حضرت عبداللہ بن زبیر رضی اللہ تعالی عنہ کی حکومت کا تختہ الٹ کر ان کی خلافت کا پارا پارا کر دیا جائے۔ اس نے سب سے پہلے حضرت عبداللہ بن زبیر رضی اللہ تعالی عنہ کے بھائی معتصب کو شکست فاش دی اور پھر 2000 سپاہیوں کے ساتھ حضرت عبداللہ بن زبیر رضی اللہ تعالی عنہ کے مقابلے کے لیے کوفہ سے مکہ معظمہ روانہ ہو گیا۔ اس نے سب سے پہلے طائف کو بغیر کسی مزاحمت کے اپنے قبضے میں لے لیا اور اسے اپنا حجاز میں مستقل پڑاؤ ڈالا۔ کوفہ سے روانگی کے وقت عبد المالک نے اسے ہدایت کی تھی کہ وہ سب سے پہلے حضرت عبداللہ بن زبیر کے ساتھ گفت و شنید کرے اور اگر مخالفت جاری رہے تو محاصرہ کر کے ان کی رسد بند کر دیں، لیکن مکہ جیسے مقدس شہر میں خون ریزی نہ کرے۔ حجاج بن یوسف نے خلیفہ عبد المالک کو لکھا کہ مجھے مکہ معظمہ کو بزور شمشیر فتح کرنے کی اجازت دی جائے اور ساتھ ہی کچھ کمک بھی بھیجی جائے۔ خلیفہ عبد المالک نے قدرے پس پشت کے بعد اس بات کی اجازت دے دی اور ساتھ ہی کچھ فوج بھی بطور کمک بھی بھیج دی۔ اب حجاج بن یوسف نے سب سے پہلے مکہ معظمہ میں طواف اور سعی کی اجازت حضرت عبداللہ بن زبیر رضی اللہ تعالی عنہ سے مانگی، لیکن ان کے انکار پر اس کا پارا بے انتہائی تیز ہو گیا اور وہ غصے میں انتہائی طیش میں آ گیا اور اس نے اپنی فوج کو حکم دیا کہ حاجیوں پر پتھر برسائے جائیں اور جس کی تعمیل فوری طور پر کی گئی۔ مگر اسی ماہ رمضان میں حجاج بن یوسف نے مکہ معظمہ کا محاصرہ کر لیا۔ وہ 5000 کوفیوں کی فوج لے کر محاصرے کے لیے بڑھا اور کوہ ابو قبیس پر سنگ باری شروع کر دی۔ یہ محاصرہ 3 مہینے تک جاری رہا، یہاں تک کہ حج کے موقع پر بہت سے لوگ ارد گرد کے علاقوں سے حج کے لیے آئے تو اس سنگ باری کی وجہ سے حج کی رسوم ادا نہیں کر سکے۔ آخر کار حضرت عبداللہ بن زبیر رضی اللہ تعالی عنہ کے کہنے پر اس نے وقتی طور پر سنگ باری بند کر دی اور حضرت عبداللہ نے حجاج بن یوسف کو حج کرنے کی اجازت دے دی، لیکن حجاج بن یوسف کو حج کرنے کے لیے قربانی نہ ادا کرنے دی۔ حج کے بعد حجاج بن یوسف نے پھر سنگ باری شروع کر دی اور ایک بڑا پتھر خانہ کعبہ کی چھت پر آ کر گرا۔ اس پتھر کے آتے ہی آسمان سے ایک سخت کڑک کی آواز آئی، بجلی چمکی، پھر زمین اور آسمان پر تاریکی چھا گئی۔ حجاج بن یوسف کی فوج کے لوگ ڈر گئے اور پھر پتھر پھینکنے بند کر دیے۔ یہ تاریکی 2 روز تک چھائی رہی اور کڑک کی آواز کے خوف سے حجاج بن یوسف کی فوج کے کئی آدمی مر گئے۔ حجاج بن یوسف نے مکہ معظمہ کا مسلسل محاصرہ کیے رکھا۔ اس عرصے میں حجاج نے اہل شہر کی ایسا ناکہ بندی کی کہ خورد و نوش کی کوئی شے بھی ان تک نہ پہنچ سکی، جس سے اہل مکہ گھبرا گئے، حتیٰ کہ ہر شے سونے کے بھاؤ بکنے لگی۔ محصورین کو گھوڑے ذبح کر کے کھانے کی نوبت آ گئی۔ ان حالات میں عبداللہ بن زبیر کے ساتھی ان کا ساتھ چھوڑ کر حجاج بن یوسف کی پناہ میں آنے لگے، یہاں تک کہ 10,000 اہل مکہ اس کے پاس پہنچ گئے اور عبداللہ بن زبیر رضی اللہ تعالی عنہ کے پاس صرف گنتی کے چند جان باز ہی رہ گئے۔
وہ بھوک کی حالت میں بھی برابر لڑتے رہے، آخرکار ان لڑکوں نے بھی ان کا ساتھ چھوڑ دیا۔ عبد المالک عبداللہ بن زبیر کے ساتھ رائد برتنے کو تیار تھا، لیکن حجاج بن یوسف نے اس بات کی سختی سے مخالفت جاری رکھی۔ عبداللہ بن زبیر رضی اللہ تعالی عنہ نے جب دیکھا کہ مقابلہ جاری رکھنے کی کوئی صورت باقی نہیں ہے تو اپنی ماں حضرت اسماء رضی اللہ تعالی عنہ کے پاس حاضر ہوئے اور عرض کیا کہ اماں، میرے تمام ساتھی ایک ایک کر کے مجھ سے الگ ہو گئے ہیں، حتیٰ کہ میرے لڑکوں تک نے میرا ساتھ چھوڑ دیا ہے۔ جو چند جانثار باقی رہ گئے ہیں ان میں بھی مقابلہ کی تاب نہیں ہے، ہمارا دشمن ہمارے ساتھ رعایت کرنے پر آمادہ ہے، ایسی صورتحال میں آپ کیا فرماتے ہیں؟ اس سوال پر حضرت اسماء رضی اللہ تعالی عنہ، جو کہ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ کی بیٹی تھیں، انہوں نے اپنے بیٹے کو ایسا جواب دیا جو عورتوں کی تاریخ میں ہمیشہ فخر کی نگاہ سے دیکھا جائے گا۔ بیٹا، تم کو اپنی حالت کا اندازہ خود ہوگا، اگر تم حق پر ہو اور حق کے لیے لڑتے ہو تو اب اس کے لیے لڑو کہ تمہارے بہت سے ساتھیوں نے اس مقصد کے لیے جان دی ہے، اور اگر دنیا طلبی کے لیے لڑتے تھے تو تم سے برا کون اللہ تعالیٰ کا بندہ ہوگا کہ خود اپنے آپ کو ہلاکت میں ڈالا اور اپنے ساتھ کتنوں کو ہلاک کیا۔ اگر یہ عذر ہے کہ حق پر ہو لیکن اپنے مددگاروں کی وجہ سے مجبور ہو چکے ہو تو یاد رکھو کہ شریفوں اور دیانتداروں کا یہ شیوہ نہیں ہے کہ تم کو کب تک دنیا میں رہنا ہے۔ جاؤ، حق پر جان دینا دنیا کی زندگی سے 1000 درجے بہتر ہے۔ اس بات کو سن کر عبداللہ بن زبیر رضی اللہ تعالی عنہ نے کہا کہ اماں، مجھے خوف ہے کہ مجھے مار کر میری لاش کو سولی پر لٹکائیں گے۔ بہادر ماں نے جواب دیا کہ بیٹا، ذبح ہونے کے بعد بکری کی کھال کھینچنے سے تکلیف نہیں ہوتی، اللہ تعالیٰ سے مدد مانگ کر اپنا کام پورا کرو۔ اس کے بعد عبداللہ بن زبیر رضی اللہ تعالی عنہ نے اپنی صفائی پیش کی۔ اس پر حضرت اسماء رضی اللہ تعالی عنہ نے فرمایا کہ میں ہر حال میں صبر و شکر سے کام لوں گی۔ اگر تم مجھ سے پہلے دنیا سے رخصت ہو گئے تو صبر سے کام لوں گی، اگر کامیاب ہوئے تو تمہاری اس کامیابی پر خوشی محسوس کروں گی۔ پھر بیٹے کو دعائیں دے کر اور گلے سے لگا کر رخصت کیا کہ جاؤ، بسم اللہ پڑھ کر اپنا کام پورا کرو۔ ماں سے رخصت ہو کر عبداللہ بن زبیر سیدھے عزمگاہ میں پہنچے اور اپنی معمولی سی جمعیت کے ساتھ بڑی بہادری سے لڑے۔ ان کے حملوں کو دیکھ کر حجاج بن یوسف گھبرا گیا، لیکن پھر اپنی چالاکی کے ساتھ اس نے شامیوں کا حوصلہ بڑھایا اور شامیوں نے پوری قوت کے ساتھ بھرپور حملہ کیا اور لڑتے ہوئے حرم کے پھاٹک تک پہنچ گئے۔ عبداللہ بن زبیر رضی اللہ تعالی عنہ کے ساتھ بہت تھوڑے آدمی رہ گئے تو شامیوں کے ریلے کی تاب نہ لا سکے، لیکن عبداللہ بن زبیر رضی اللہ تعالی عنہ نے منہ نہ موڑا اور اسی بہادری کے ساتھ لڑتے لڑتے شہید ہو گئے۔ یہ واقعہ جمادی الثانی 72 ہجری میں پیش آیا۔ عبداللہ بن زبیر رضی اللہ تعالی عنہ کا خدشہ صحیح نکلا، حجاج بن یوسف نے باڈی کو سولی پر لٹکا دیا۔ کئی دن کے بعد حضرت اسماء رضی اللہ تعالی عنہ کا گزر ادھر سے ہوا اور انہوں نے ان کی باڈی کو دیکھ کر فرمایا کہ ابھی یہ شہ سوار سواری سے نہیں اترا۔ عبد المالک کو اس کی اطلاع ملی تو اس نے حجاج بن یوسف کو سختی سے حکم دیا کہ باڈی کو سولی سے اترواؤ اور حضرت اسماء رضی اللہ تعالی عنہ کے سپرد کرو، جس پر حجاج بن یوسف نے حکم کی تعمیل کی اور قریش کا یہ فرزند سپرد خاک کیا گیا۔ بے وقت شہادت ان کی عمر 72 سال تھی اور ان کی مدت خلافت 7 سال تھی۔ بالآخر محاصرے کے 7 مہینے گزرنے کے بعد عبداللہ بن زبیر رضی اللہ تعالی عنہ اور ان کے ساتھیوں کو شہید کرنے کے بعد حجاج بن یوسف نے مکہ معظمہ پر قبضہ جما لیا۔ تو دوستو، ابھی کے لیے اتنا ہی۔ ویڈیو کو لائک اور شیئر کرنے کا بہت بہت شکریہ۔